اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء ومن سورت ابراہیم کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 379 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. سورت ابراہیم یہ باب ہے سورت ابراہیم کی تفسیر کے بیان میں. وبه قال حدثنا عبد بن حمید قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا حماد بن سلمة عن شعیب بن الحبحاب عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبد بن حمید نے، انہوں نے روایت کی ابو الولید سے، انہوں نے روایت کی حماد بن سلمہ سے، انہوں نے شعیب بن الحبحاب سے، انہوں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: اتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقناع علیہ رطب. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک تال لایا گیا، اس میں تازہ کھجوریں تھی. فقال، تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتی اکلها كل حین باذن ربها. یہ آیت کریمہ آپ علیہ السلام نے تلاوت فرمائی. قال، اور ارشاد فرمایا: ہی النخلہ کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، اس سے مراد کھجور کا درخت ہے. اور پھر اس کے بعد یہ آیت پڑھی: وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. قال، تو آپ علیہ السلام نے اس کی تفسیر میں ارشاد فرمایا: ہی الحنظلۃ، کہ یہ تما کا پودا ہے. اسے تما بھی کہا جاتا ہے. عزیز طلباء کرام، بعض حضرات نے اندرائن بھی کہا ہے، اندرائن کا پودا. قال فاخبرت بذلك ابا العالیہ فقال صدق واحسن. تو حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث، یہ روایت ابو العالیہ سے ذکر کی تو انہوں نے کہا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ کہا اور بہترین مثال دی. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو بکر بن شعیب بن الحبحاب عن ابیہ عن انس بن مالک نحوه بمعناه ولم يرفعه ولم يذكر قول ابی العالیہ. ہمیں روایت کی قتیبہ نے، انہوں نے ابو بکر بن شعیب بن الحبحاب سے، انہوں نے اپنے والد شعیب بن الحبحاب سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے اسی طرح کی روایت اسی کے معنی میں، اور اس کو مرفوع ذکر نہیں کیا، اور اس میں ابو العالیہ کا یہ قول بھی ذکر نہیں ہے. وہذا اصح من حدیث حماد بن سلمہ، اور یہ روایت حماد بن سلمہ کی روایت سے زیادہ صحیح ہے. یعنی اس سند کے ساتھ جو روایت ہے وہ اوپر والی سند سے بہتر ہے. وروا غیر واحد مثل هذا موقوفا، اور کئی حضرات نے اس روایت کو موقوف نقل کیا ہے. ولا نعلم احدا رفعه غیر حماد بن سلمہ، اور ہم نہیں جانتے کہ حماد بن سلمہ کے علاوہ کسی اور نے اس کو مرفوع بیان کیا ہو. ورواہ معمر وحماد بن زید وغیر واحد ولم يرفعوه، اور معمر، حماد بن زید اور کئی دیگر حضرات نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کو موقوف ہی بیان کیا ہے، مرفوع نہیں. وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زید عن شعیب بن حبحاب عن انس بن مالک نحو حدیث عبداللہ ابن ابی بکر بن شعیب بن الحبحاب
ولم يرفعه. ہمیں روایت کی احمد بن عبدۃ الضبی نے، انہوں نے حماد بن زید سے، انہوں نے شعیب بن الحبحاب سے، انہوں نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی عبداللہ ابن ابو بکر ابن شعیب ابن الحبحاب کی روایت کی طرح اور اس کو موقوف نقل کیا ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، سورۃ ابراہیم اس کی آیت 24، 25 اور 26، یہ 3 آیتیں، اس میں پاکیزہ کلمہ، کلمہ طیبہ اور ایمان کی مثال اچھی درخت کے ساتھ دی گئی ہے، اور انس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ اچھی ذات کی درخت کی مثال کھجور کے درخت کی ہے، اور جو گندا کلمہ ہے، کلمۃ خبیثۃ کشجرۃ خبیثۃ، یعنی کلمہ کفر اور باطل عقیدہ، یہ گندا کلمہ، گندی بات ہے، تو اس کی مثال بیکار درخت ہے۔ بیکار درخت جو یہاں پر آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا حنظلۃ، تو اسے ہر جگہ کے اعتبار سے مختلف نام دیے گئے ہیں۔ اندرائن بھی کہا جاتا ہے، اندرائن کا پودا، تمہ بھی اسے کہا جاتا ہے۔ یہ عزیز طلباء کرام سیب کی طرح کا ایک پھل ہوتا ہے، مگر اس سے بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور اس کا گودا انتہائی تلخ ہوتا ہے، انتہائی تلخ، بالکل انسان اس کو برداشت نہیں کر سکتا، اس طرح ہے۔ تو یہی مثال کفر کی ہے، باطل عقیدے کی ہے، کلمہ کفر اور گندی بات کی ہے۔ روایت کے آخر میں پھر امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس کی سند کے بارے میں بیان فرمایا کہ اس حدیث کو حماد بن سلمہ مرفوع ذکر کرتے ہیں، اور حماد بن سلمہ ان کا حافظہ آخری عمر میں بگڑ گیا تھا، جبکہ شعیب کا جو بیٹا ہے ابو بکر، وہ اس روایت کو اپنے والد یعنی شعیب بن الحبحاب سے نقل کرتے ہیں، اور وہ اس کو مرفوع نہیں کرتے بلکہ اس کو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول قرار دیتے ہیں، اور اس میں ابو العالیہ والا قول بھی نہیں ہے جو یہاں پر اس روایت میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے۔ اور امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت یعنی موقوف روایت یہ زیادہ صحیح ہے مرفوع روایت سے، کیونکہ معمر اور حماد بن زید وغیرہ بھی اس کو موقوف ہی روایت کرتے ہیں، تو گویا کہ اس کا موقوف ہونا ہی اصح ہے۔ جی بڑھتے ہیں آخری سلائیڈ کی طرف۔ وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني علقمة بن مرصد قال سمعت سعيد بن عبيدة يحدث عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے روایت کی ابو داود سے، انہوں نے روایت کی شعبہ سے، شعبہ نے کہا کہ مجھے خبر دی علقمہ ابن مرصد نے، علقمہ نے کہا کہ میں نے سعید ابن عبیدہ کو برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے سنا کہ برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، باری تعالیٰ کے اس ارشاد میں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ جل شانہ ایمان والوں کو پکی بات کے ذریعے دنیا کی زندگی میں یا قبر کی زندگی میں اور آخرت میں مضبوط رکھتے ہیں۔ قال فی القبر اذا قیل له من ربک وما دینک ومن نبیک، اور قبر میں منکر نکیر کا سوال اور جواب دینا ہے کہ جب قبر میں اس سے پوچھا جائے گا من ربک، تیرا رب کون ہے، وما دینک، تیرا دین کیا ہے، ومن نبیک، اور تمہارا نبی کون ہے، تو یہاں پر اللہ جل شانہ مومن کو ثابت قدم رکھیں گے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان عن داود بن
अबी हिंद अन शाबी अन मसरूक قال, हमें रिवायत की इब्न अबू उमर ने, उन्होंने रिवायत की सुफियान से, उन्होंने दाऊद से, इब्न अबी हिंद से, उन्होंने शाबी से, उन्होंने मसरूक से, मसरूक ने कहा तलत आयशा हाज़िहिल आया यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि, कि उम्मुल मुमिनीन ने ये आयत करीमा तिलावत फरमाई यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि, कि जिस दिन ज़मीन तब्दील की जाएगी इस ज़मीन के अलावा, यानी दूसरी ज़मीन लाई जाएगी। क़ालत, उम्मुल मुमिनीन ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अैन यकूनु अन्नासु, उम्मुल मुमिनीन ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब ये ज़मीन तब्दील होगी, सब कुछ तब्दील होगा, तो उस दिन लोग कहाँ होंगे? क़ाल अलस सिराते, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया पुल सिरात पर। हाज़ा हदीसुन हसनुन सहीहुन, ये हदीस हसन सही है। वक़द रुविया मिन गैर हाज़ल वजह अन आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, और ये नकल किया गया है इसके अलावा दूसरे तरीक़ से भी उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, दो रिवायात यहाँ पर जिक्र हुई। पहली रिवायत इस स्लाइड की हज़रत बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है। ये सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 27, युसब्बितुल्लाहु अल्लज़ीना आमनू बिलक़ौलि साबिति फ़िल हयातिद दुनिया व फ़िल आखिरा, इसकी तफसीर में नाजिल हुई है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में कैसी ही आफात और बलियात आए, कितना ही सख्त इम्तिहान हो, तो कलिमा तय्यबा की बदौलत मोमिन साबित कदम रहता है। और कब्र में अगर इसको लिया जाए तो कब्र में मुनकिर नकीर के सवालों के सही जवाब देता है। फिर अगर हशर का मैदान आए, व फिल आखिरती से, जब महशर हो, होलनाक मंजर होगा, तो कलमा तय्यबा की बदौलत वो निहायत ही इत्मीनान से होगा और उस पर किसी किस्म का खौफ और ख़तरा नहीं होगा। आखिरी रिवायत इस बाब की कि जब ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदली जाएगी, सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 48, यौम तुबद्दलुल अर्दु गैरल अर्दि। तो अजीज़ तलबाई किराम, जिस वक़्त ये ज़मीन भी तब्दील कर दी जाएगी और आसमान भी, तो उम्मुल मुमिनीन ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में दरियाफ्त फरमाया कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर उस वक़्त लोग कहाँ पर होंगे? तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुम अलस सिरात। बाज़ रिवायत में हुम अलस सिरात आया है, यहाँ पर सिर्फ अलस सिरात आया है। बाज़ रिवायत में हुम फिज़ ज़ुल्मति दूनल जिस्र, इस तरह के अल्फाज है मुस्लिम शरीफ की रिवायत में। तो मुख्तलिफ अल्फाज के साथ ये आया है। तो मखलूक़ात उस वक़्त आदम की तारीकी में होंगी। आदम की तारीकी ये दो नफ़ख़ों के दरमियान वाक़या होगी। नफ़ख़ ऊला, जब पहली मरतबा सूर फूंका जाएगा, तो उसके बाद दूसरी मरतबा सूर फूंकने के दरमियान ये जितना भी वक़्त है, इसमें ज़मीन और आसमान इसकी तब्दीली होगी। तो आदम की तारीकी ये इसी दो नफ़ख़ों के बीच होगी और इसी के दरमियान तमाम लोग होंगे। अल्लाह जल्ल शानुहु ही इस तब्दीली की कैफियत को जानते हैं और वही बेहतर जानते हैं कि वो लोग वहाँ पर किस हाल में किस तरह होंगे। हालांकि बज़ाहिर कोई भी नज़र नहीं आ रहा होगा, ज़मीन और आसमान तब्दील हो जाएंगे जब अल्लाह की तरफ से उसको तब्दील करने का हुक्म हो जाएगा। तो मुख्तलिफ एतबारात से ये सवाल यहाँ पर उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के ज़रिए से ज़िक्र है, लेकिन मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि एक यहूदी आलिम ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में पूछा कि जिस दिन ये ज़मीन दूसरी ज़मीन से बदली जाएगी तो उस दिन लोग कहाँ होंगे।
تو اس یہودی عالم کو آپ علیہ السلام نے جواب دیا وہ پلسرات کے ورے ایک اندھیرے میں ہوں گے. یہی آدم کی تاریکی مراد ہے اس سے. جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.